کے دنوں میں ایک مسئلہ کیا ہے، لوگ ٹھنڈ کے دنوں میں ہڑبڑ وضو کرتے ہیں، ان کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہے، ان کے ہاتھ سوکھے رہ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بال برابر بھی اگر سوکھا رہے وضو نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے ایک بار صحابہ کرام کو دیکھا جلدی بازی کر رہے ہیں، فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوَضُوء، خشک ایڑیاں رہ جائیں تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ اکبر، وضو کر رہا ہے بیچارہ نماز کے لیے، لیکن صحیح سے وضو نہیں کر رہا ہے، ایڑیاں خشک ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے پوری وضو کرو، اچھے طریقے سے وضو کرو۔ اور ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ادلکم ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید فی الحسنات، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں، کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ تمہارے گناہ کو مٹا دے اور نیکیوں میں زیادہ کرے؟ بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں۔ قال اسباغ الوضوء علی المکارہ، کہا سردیوں میں، تکلیف کے ٹائم میں، مشقت کے ٹائم میں سنوار کر کے وضو کرنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ سردیوں میں اگر وضو کرتے ہیں، بہتر طریقے سے وضو کرتے ہیں، مکمل طریقے سے وضو کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ، اور وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ بھی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَانتظار الصلاة بعد الصلاة، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ نیکیاں ہیں ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا۔ فہم سلف کے ساتھ تازہ ترین لیکچرز اور مختصر ویڈیوز کے لیے رانچی دروس کو سبسکرائب کریں۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ہر طرح کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب ذوالجلال نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور
عزت بخشی، بے شمار نعمتوں سے ہمیں اور آپ کو مالا مال کیا، مذہب اسلام جیسی عظیم ترین نعمت سے ہمیں اور آپ کو نوازا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جملہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر خاتم النبیین رحمۃ للعالمین امام الانبیاء امام اعظم سرور گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، حاضرین جمعہ، معزز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع ہے، جس موضوع کے اندر بڑی گہرائی بھی ہے، وہ ہے سردیوں کا موسم اور اسلامی تعلیمات۔ اس وقت ہمارا اور آپ کا گزر موسم سرما سے ہو رہا ہے۔ موسم سرما کہتے ہیں سردیوں کا موسم، ٹھنڈ کا موسم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو پیدا کیا، اور انسانوں پر اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو انسان بھی مختلف انداز میں پائے جاتے ہیں، رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے بالکل مختلف پائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسم کے اندر بھی اختلاف رکھا ہے، اور سال بھر میں ایک ہی موسم نہیں ہوتا ہے، بلکہ الگ الگ موسم آتے ہیں، 4 طرح کے موسم آتے ہیں، اور موسم بدلتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ اس نظام کو بدلنے والا، اس نظام کو ہیر پھیر کرنے والا سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے۔ کسی کے اندر یہ دم خم نہیں ہے، کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ موسم کے اندر بدلاؤ پیدا کر دے، موسم کے اندر ہیر پھیر کر دے، رات اور دن کے اندر تبدیلی پیدا کر دے۔ کسی کے اندر یہ طاقت اور قوت نہیں ہے۔ کبھی سردی کا موسم آتا ہے، کبھی گرمی کا موسم آتا ہے، کبھی پتجھڑ کا موسم آتا ہے، کبھی ربیع کا موسم آتا ہے جو پھولوں والا موسم ہوتا ہے، جس میں ہر طرح کے نئے نئے پتے درختوں میں آ جاتے ہیں، اور ہریالی میں پوری کی پوری زمین جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ موسم ہے، اور یہ موسم کے تغیرات ہیں، یہ موسم کے اندر یہ بدلاؤ ہے، یہ موسم کا آنا جانا، یہ موسم کا بدلنا ہمیں اور آپ کو ایک سبق دے کر کے جاتا ہے، ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ جو چیز آیا ہے اسے جانا ہے، اور یہ پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ جس چیز کا عروج ہے آج، جس چیز کا عروج ہے کل اس چیز کا زوال ہے، اور ہر چیز کو جو آیا ہے دنیا کے اندر اسے اس دنیا سے رخصت ہونا ہے اور اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ بھی ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے۔ قرآن مجید کھولیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 اور 191 مشہور آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب
اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پیدا کرنا زمین اور آسمان کا، اور زمین اور آسمان کا پیدا کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ رات اور دن کا اختلاف، رات اور دن کا آنا جانا، رات آتی ہے دن چلا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی باقی نہیں، اور رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، ذرہ برابر بھی باقی نہیں۔ تو یہ رات اور دن کا اختلاف، یہ رات اور دن کا آنا جانا، اور پھر کبھی رات چھوٹی ہو جانا، پھر کبھی رات بڑی ہو جانا، کبھی دن چھوٹا ہونا، رات کا بڑی ہو جانا، کبھی رات چھوٹی ہونا، کبھی دن کا بڑا ہو جانا، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک کرشمہ ہے، یہ قدرت کا نظام ہے، عجیب و غریب نظام ہے۔ اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الالباب، یہ عقل مندوں کے لیے نشانی ہے، یہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ صرف نماز روزہ نہیں کرتے ہیں، وہ صرف عبادت پر اکتفا نہیں کرتے ہیں، بلکہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ کبھی زمین کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی آسمان کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی رات کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی دن کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی موسم کے بدلاؤ کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی ٹھنڈے کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی گرمی کے اوپر غور کرتے ہیں، کبھی دیگر موسم اور تغیرات پر وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر کے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یہ موسم لطف اٹھانے کا نہیں ہے، بلکہ ان موسم میں لطف اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کا مقام ہے، ہمیں اور آپ کو عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ قیام کرتے ہیں، کبھی کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کبھی کھڑے ہو کر کے قیام کرتے ہیں، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہوتی ہے تو بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن عبادت کرتے ہیں، عبادت سے منہ نہیں موڑتے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر کے عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے نہیں سکتے ہیں، بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ وعلی جنوبہم، اور بیٹھ کر کے بھی دقت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، وہ اللہ کا بندہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہوئے عبادت کرتے ہوئے بیٹھ کر کے نہیں سکتا ہے تو لیٹ کر کے اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مومن بندے کی پہچان ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں کی پہچان ہے کہ طاقت ہے جسم کے اندر، قوت ہے جسم کے اندر، کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور بیٹھ کر کے طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان پر غور کرتا ہے۔ زمین کو اللہ نے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے پیدا کیا، زمین اور آسمان پر غور کرتا ہے، اور غور کرنے کے بعد وہ عبرت اور نصیحت حاصل کرتا ہے، اور یہ زبان سے کہہ دیتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں پیدا کیا، یہ بیکار نہیں پیدا کیا، یہ سب چیزیں ہیں انسانوں کے فائدے کے لیے، مخلوقات کے فائدے کے لیے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ کے نیک بندے اس پر بھی اکتفا نہیں کرتے ہیں، مزید اللہ کی تعریف بیان کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے کہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں فقنا عذاب النار، اے اللہ تو ہمیں عذاب جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا دینا۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نیک بندے دیکھیے قیام کرتے ہیں، یہ رکوع کرتے ہیں، وہ بیٹھ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور وہ لیٹ کر کے عبادت کرتے ہیں، اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذرا سا تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، اور وہ زمین و آسمان پر غور کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتے بھی ہیں، اللہ سے خوف بھی کھاتے ہیں، اور جہنم کے تعلق سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ یہ ہونا چاہیے۔ سردی کا موسم کیوں آتا ہے؟ ابھی سردی کا موسم آیا،
سویٹر نکل گیا، جیکٹ نکل گیا، بنڈی نکل گئی، کمبل نکل گئے، بلینکٹ نکل گئے، گیزر آن ہو گیا، اور جتنے اسباب تھے ٹھنڈ سے بچنے کے لیے سب نکل آئے. ہم اور آپ ٹھنڈ سے بچنے کا اہتمام کرنے لگے. کیوں آتا ہے بھائی صاحب ٹھنڈ؟ گرمی آتی ہے، پھر ٹھنڈی آتی ہے، پھر برسات بھی آتا ہے. الگ الگ موسم ہے، موسم کے تغیرات ہیں. سائنس نے الگ الگ باتیں اس تعلق سے کی ہیں، میں اس پر جانا نہیں چاہتا. لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ موسم کیوں آتا ہے، سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ سردی کیوں آتی ہے، گرمی کیوں آتی ہے. شاید سب کو معلوم نہ ہو، دین سے دلچسپی رکھنے والے شاید انہیں معلوم ہو کہ سردی کیوں آتی ہے اور گرمی کیوں آتی ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث کا نمبر ہے 3260 اور حدیث کا نمبر 537. صحیح بخاری کے حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتقت النار الی ربها. جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکوہ کیا، جہنم نے اللہ رب العالمین سے شکایت کیا. قالت النار، جہنم نے اللہ رب العالمین سے کہا، شکایت کیا، اے اللہ جہنم کا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے. آگ کے اندر اتنی تپش ہے، آگ کے اندر اتنی شدت ہے کہ ایک حصہ دوسرے حصے کو، بعض حصہ بعض حصے کو کھائے جا رہی ہے. اللہ بڑی تکلیف ہے. جہنم کہہ رہی ہے کہ اللہ بڑی تکلیف ہے، ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہی ہے. رب نے جہنم کے اوپر رحم کیا اور جہنم کو کہا کہ تو سانس لے، اور 2 سانس لینے کی اجازت دی. سال کے اندر 2 سانس تمہیں لینا ہے، ایک ٹھنڈی کی اور ایک گرمی کی. جہنم جب اوپر سانس لیتی ہے تو ٹھنڈ آتی ہے، اور جب باہر سانس پھینکتی ہے تو گرمی آتی ہے. جہنم کو رب العالمین نے 2 سانس لینے کی اجازت دیا. انہی دونوں سانسوں کی وجہ سے، جہنم کے سانس کی وجہ سے یہ گرمی آتی ہے، اور جہنم کے سانس کی وجہ سے سردی آتی ہے. یہ گرمی اور سردی آنے کا ریزن ہے. اور جب موسم کے تغیرات ہوتے ہیں، موسم جب بدلتا ہے، ٹھنڈی آتی ہے تو لوگوں کا شکوہ شروع آ جاتا ہے، کیا ٹھنڈی آ گئی، دشمن جیسا ٹھنڈا ہے. وہ ٹھنڈ کو برا بھلا کہنے لگتا ہے. ٹھنڈ آئے تو ٹھنڈ میں اس کو سکون نہیں، گرمی آئے تو گرمی میں سکون نہیں، برسات آئے تو برسات میں سکون نہیں. ٹھنڈا آئے تو ٹھنڈا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، گرمی آئے تو گرمی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، برسات آئے تو برسات کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، کوئی اور موسم آئے تو اسے برا بھلا کہہ رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو یاد رکھیے، کسی بھی موسم کے تعلق سے غلط نظریہ نہیں رکھنا ہے اور برا بھلا نہیں کہنا ہے. اسلامی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4826. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ عز وجل یؤذین ابن آدم یسب الدہر. اللہ کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے اذیت دیتا ہے، مجھے تکلیف دیتا ہے. کیسے تکلیف دیتا ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تکلیف یہ دیتا ہے کہ وہ زمانے کو گالی دیتا ہے. یسب الدہر، زمانے کو گالی دیتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسب الدہر، تم زمانے کو گالی مت دو. اللہ نے فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ میں ہوں، زمانہ میں ہوں. بیدی الامر، اور سارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہے. اقلب اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا عدل بدل کرنا اور یہ موسم کا بدلنا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں. اللہ موسم بدلتا ہے تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. زمانہ اللہ کا ہاتھ میں ہے. رات اور دن کا آنا جانا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. موسم کا آنا جانا یہ اللہ کا ہاتھ میں ہے. تو یہ سارا نظام اللہ کا ہاتھ میں ہے.
سارا زمانہ اللہ کا ہاتھ میں ہے، کیوں زمانے کو برا بھلا کہتے ہو کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے؟ اپنے آپ پر جھانک کر کے نہیں دیکھتے ہو، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے نہیں دیکھتے ہو، میری کیا غلطی ہے، میرا قصور کیا ہے، سماج کا قصور کیا ہے، محلہ کا قصور کیا ہے، گھر والوں کا قصور کیا ہے، ہمیں نظر نہیں پڑتی ہے، ہم سیدھے کہہ دیتے ہیں کہ زمانہ خراب ہو گیا ہے، زمانہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ گالی ہے، یہ اللہ رب العالمین کو گالی دینا ہے۔ زمانہ خراب نہیں، ہم خراب ہیں، معاشرہ خراب ہے، سماج خراب ہے، ہمارے گھر والے خراب ہیں، ہمیں اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، گھر والوں کی اصلاح کرنی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنی ہے۔ اور یہ سردی کا موسم ہے، ہر حال میں ہمیں اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کا بڑا احسان ہے کہ ہر موسم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے۔ جی، ہر موسم میں اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر یہ احسان کیا ہے۔ سردی کا بھی موسم ہے تو سردی کے موسم میں بھی اللہ رب العالمین نے احسان کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سردی کے موسم میں ہم اور آپ جو عمل کرتے ہیں، مومن جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس نیک اعمال کی فضیلت کیا ہے۔ اب بہت لوگ سردی میں بالکل سست ہو جاتے ہیں، بالکل کوڑھیا ہو جاتے ہیں، اور وہ بالکل جو ہے عبادت کے اندر غفلت اور سستی برتتے ہیں، جبکہ سردی کے ایام میں عبادت کرنے کی ایک الگ فضیلت ہے، ایک الگ فضیلت ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المومن، کہا یہ ٹھنڈی کا موسم جو ہے یہ مومن کے لیے تو بڑا اچھا موسم ہے، خوشگوار موسم ہے، یہ خوشگوار موسم ہے، یہ مومنوں کے لیے ٹھنڈ۔ کیوں بھائی؟ سوال یہ ہے کہ ٹھنڈی کا موسم کیوں خوشگوار ہے؟ کیا فائدہ ہے ٹھنڈی کے موسم میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسند احمد کے حوالے سے حدیث ہے اور سنن کبریٰ کے اندر امام بہقی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کہ شتاء ربیع المومن، یہ ٹھنڈی، یہ سردی کا موسم، یہ موسم سرما، یہ مومن کے لیے بڑا خوشگوار موسم ہے۔ قصور نہارو، کہا دن جو ہوتا ہے ٹھنڈی کے دنوں میں جو دن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے۔ فصاما، تو جب دن چھوٹا ہوتا ہے تو اللہ کے نیک بندے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ ریزن دیکھیے، اور ٹھنڈی کے دن کی فضیلت دیکھیے، اور مومن کے لیے یہ کتنا خوشگوار موسم ہے۔ دن چھوٹا کرتا ہے تو مومن کو موقع ملتا ہے، وہ دن میں کیا کرتا ہے؟ بلا تکلیف اور بلا مشقت کے روزہ رکھ لیتا ہے۔ اچھا، آگے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَطَالَ اللَّيْلُهُ فَقَامَ، اور رات لمبی کرتی ہے، اور رات جب لمبی کرتی ہے تو نیند بھی پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ مومن جلدی اٹھ جاتا ہے، رات کے اندر فجر سے پہلے اٹھ جاتا ہے، قیام کرتا ہے، تہجد کا اہتمام کرتا ہے، اور پھر فجر کی نماز کا بھی اہتمام کرتا ہے۔ تو یہ مومن کے لیے ٹھنڈی کا موسم یہ بڑا خوشگوار ہے، بڑا خوشگوار ہے۔ تو یہ ہمیں اور آپ کو حدیث جو ہے، جو ہمارے اور آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اور آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ دن اگر چھوٹا ہے تو روزہ رکھے جائیں، کیونکہ روزہ ایک بہترین عمل ہے، ایک محبوب عمل ہے۔ ہم روزوں کے ذریعہ، نفلی روزوں کے ذریعہ ہم اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور رات بڑی لمبی ہوتی ہے، نیند آرام سے پوری ہو جاتی ہے۔ اٹھیے فجر کی نماز کے لیے، تھوڑا سا اور پہلے اٹھیے اور تہجد کی نماز کا اہتمام کیجیے، دعائیں کیجیے، ذکر و اذکار کیجیے۔ آسمان دنیا پر اس وقت رب ذوالجلال نازل ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس وقت بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد فجر کی نماز کا اہتمام کیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ الشتاء غنیمت العابدین، یہ ٹھنڈ جو ہے، یہ سردی کا موسم جو ہے، یہ عبادت کرنے والوں کے لیے غنیمت ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ اسلاف، صحابہ کرام، سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اس موسم میں زیادہ سے زیادہ وہ فائدہ حاصل کرتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ وہ عبادت کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اچھا، سردی کے موسم میں صدقات اور خیرات کرنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جی، اللہ رب العالمین نے سردی کے موسم میں صدقات اور خیرات کرنے کا موقع دیتا ہے۔ کیسے موقع دیتا ہے؟ آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کے پاس مال ہیں،
آپ کے پاس اسباب ہیں، آپ گرم کپڑے آپ نے لے لیا ہے، کمبل آپ نے لے لیا ہے، بلینکٹ آپ نے لے لیا ہے، سویٹر آپ نے لے لیا ہے، گھر میں سارے لوگوں کا انتظام و انصرام کر لیا ہے، لیکن سماج کے اندر، معاشرے کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر، آپ کے دوست احباب کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ان چیزوں کی کمی ہے۔ ان کے پاس کئی بچے ہیں، اپنے بچوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، بلینکٹ کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، کمبل کا انتظام نہیں کر پاتے ہیں، گیزر کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ دیگر چیزوں کا اہتمام نہیں کر پاتے ہیں۔ ایسے میں اگر اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے تو غربا اور مساکین کا خیال رکھیں، یتیم بچوں کا خیال رکھیں۔ وہ طلبہ جو مدرسے میں پڑھتے ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کے اوپر بھی نظر رکھیں، ان کے اوپر بھی خیال رکھیں کہ انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے، انہیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ صدقات و خیرات کے ذریعہ آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ غریبوں کی مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا، بیواؤں کی مدد کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ صرف کماؤ کماؤ کماؤ، مال جمع کرو، مال جمع کرو، مال جمع کرو۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، انسان کی کوئی گارنٹی نہیں، مال جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، صدقہ و خیرات نہیں کرتا ہے، غریبوں کا خیال نہیں، یتیموں کا خیال نہیں، بیواؤں کا خیال نہیں۔ آؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں، یتیموں، غریبوں کے اوپر خرچ کرنے کی فضیلت کیا بیان کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث کے نمبر ہے 5353۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائی علی الارملتی والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، کہا بیواؤں کا جو خیال رکھتا ہے، بیواؤں کی جو مدد کرتا ہے، غریب اور یتیم کا اگر جو خیال رکھتا ہے تو وہ ایسا آدمی ہے جیسا کہ اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہو۔ اللہ اکبر، جہاد کرنا، جہاد فی سبیل اللہ، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں بندہ جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے لڑتا ہے، یا تو شہید ہو جاتا ہے یا تو غازی بن کر کے لوٹتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غریبوں اور یتیموں اور بیواؤں کی مدد کرنا مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح ہے، اور آگے فرمایا اویل قائم اللیل الصائم النہار، یا اس بندے کی طرف ہے جو رات بھر عبادت کرتا ہے اور دن بھر جو ہے وہ دن بھر وہ روزہ رکھتا ہے، دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ اس بندے کی طرح وہ آدمی ہے جو صرف جو ہے غریب کی یتیم کی مدد کر دیتا ہے، یتیم کی مدد کر دیتا ہے، مسکین کی مدد کر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے۔ اچھا، ایک نقطہ یہاں پر یہ بتا دوں، زکوٰۃ کے پیسے سے بہت سارے لوگ کمبل بانٹتے ہیں، راشن بانٹتے ہیں، تو یاد رکھیے گا یہ درست نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کمبل بانٹنا، زکوٰۃ کے پیسے سے راشن بانٹنا، اور پھر اس پر بھی فوٹو کھنچانا، تصویریں کھنچانا، سوشل میڈیا پر وائرل کرنا، یہ ایک بہت خطرناک ہے، گھناؤنا عمل ہے، اور یہ کسی غریب کا مذاق اڑانا ہے، جائز نہیں، درست نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کے پیسے سے اس طرح کا عمل نہیں کر سکتے ہیں، راشن بھی نہیں دے سکتے ہیں، کمبل بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ کب دے سکتے ہیں؟ جن کو آپ دے رہے ہیں پیسے کا مالک ان کو بنائیے، پیسے کا مالک بنائیے، یہ زکوٰۃ کا اصول ہے۔ مالک بنانے کے بعد وہ بندہ اگر کہے یا وہ بندی اگر کہے کہ مجھے کمبل کی ضرورت ہے، بیٹا مجھے کمبل لا دو، مجھے راشن کی ضرورت ہے، راشن لا دو، گیس کی ضرورت ہے، گیس لا دو، تب آ کر کے آپ دے سکتے ہیں۔ اب کمبل اس کے گھر میں ہے، اب کمبل دیے جا رہے ہیں، راشن اس کے گھر میں ہے، کئی مہینے کا راشن دیے جا رہے ہیں، اور دنیا میں جو ہے واہ واہی لوٹ رہے ہیں کہ ہم راشن دے رہے ہیں، ہم کمبل دے رہے ہیں، ہم گرم کپڑا دے رہے ہیں۔ نہیں، ایسے دیجئے، ضرورت مند ہے تو عام صدقہ کیجئے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ آپ زکوٰۃ ہی دیجئے۔ اور زکوٰۃ اگر دے رہے ہیں تو زکوٰۃ کے پیسے کا آپ مالک بنا دیجئے، وہ کمبل لے، وہ راشن لے، وہ گیس خریدے، وہ کچھ بھی کرے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اپنا استعمال کرے گا، آپ نہیں۔ اور سردی میں وضو کرنے کی فضیلت کیا ہے؟ سردی میں اکثر لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وضو کرنا پڑتا ہے، سردی ہے بھائی صاحب، کیا بتائیں، سستی آ گئی ہے، سردی ٹھنڈی ہے، نماز نہیں پڑھ پائے، وقت کو ٹال دیا، وضو نہیں کر رہے ہیں،
ذرا سنیے کہ ٹھنڈ کے دنوں میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو کی فضیلت کیا ہے. اچھا ٹھنڈ کے دنوں میں ایک مسئلہ کیا ہے, لوگ ٹھنڈ کے دنوں میں ہڑبڑ وضو کرتے ہیں, ان کی ایڑیاں سوکھی رہ جاتی ہے, ان کے ہاتھ سوکھے رہ جاتے ہیں. یاد رکھیے بال برابر بھی اگر سوکھا رہے وضو نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے ایک بار صحابہ کرام کو دیکھا جلدی بازی کر رہے ہیں, فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, وَيْلٌ لِّلْعَقَابِ مِنَ النَّارِ أَسْبِغُ الْوَضُوءَ, خشک ایڑیاں رہ جائیں تو ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اللہ اکبر. وضو کر رہا ہے بیچارہ نماز کے لیے, لیکن صحیح سے وضو نہیں کر رہا ہے, ایڑیاں خشک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم کا عذاب ہے ان کے لیے, وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے پوری وضو کرو, اچھے طریقے سے وضو کرو. اور ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا, اللہ اکبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم ما یکفر اللہ بہ الخطایا ویزید فی الحسنات, کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں, کیا میں تم لوگوں کو نہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کے ذریعہ تمہارے گناہ کو مٹا دے اور نیکیوں میں زیادہ کرے. بلا یا رسول اللہ, کیوں نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں. قال اسباغ الوضوء علی المکارہ, کہا سردیوں میں تکلیف کے ٹائم میں, مشقت کے ٹائم میں سنوار کر کے وضو کرنا یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. سردیوں میں اگر وضو کرتے ہیں, بہتر طریقے سے وضو کرتے ہیں, مکمل طریقے سے وضو کرتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے, نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے. وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَىٰ هَٰذِهِ الْمَسَاجِدِ, اور وضو کر کے مسجد کی طرف چل کر کے آنا یہ بھی نیکیوں میں اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. وَإِنْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ, ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار کرنا یہ بھی نیکیوں کے اندر اضافہ کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یہ نیکیاں ہیں. ٹھنڈ کے دنوں میں وضو کرنا, ٹھنڈ کے دنوں میں سنوار کر کے وضو کرنا. اچھا ٹھنڈ کے دنوں میں تیمم کا مسئلہ آتا ہے. ویسے تیمم کا مسئلہ تو عام ہے, کسی کے ساتھ عذر ہے تو کبھی بھی تیمم کر سکتا ہے, لیکن ٹھنڈ کے دنوں میں تیمم کرتا ہے آدمی. اب جن کے ساتھ عذر ہے, جن کے ساتھ مسئلہ ہے, جن کی تکلیف ہے, ڈاکٹر نے کہا ہے کہ پانی کا استعمال آپ نہ کریں, ٹھنڈا سے آپ بچیں, آپ کی جان کو خطرہ ہے تو اپنی جان کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا ہے, تیمم کرنا ہے. اسلام نے سہولت دی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے, اور کئی بار میں نے جب دیکھا تو لوگوں کو ٹوکا بھی اور بتایا کہ یہ غلط ہے. آپ جوان آدمی بھائی صاحب آئے, مٹی رکھی ہوئی ہے, تیمم کیے, کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لی. بھائی صاحب بیمار ہے؟ نہیں بیمار نہیں ہے. تیمم کیوں کیا آپ نے؟ ٹھنڈی لگ رہی ہے. یہ عذر نہیں ہے کہ آئے آرام سے تیمم کیے اور ٹھنڈا کی وجہ سے تیمم کر کے نماز پڑھ لیے. نہیں کر سکتے ہیں. گیزر لگا ہوا ہے, مسجد میں بھی ہے, آپ کے گھر میں بھی ہوگا, اور گیزر نہیں ہے تو گیس چولہا ہوگا, گرم کیجئے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے تو گرم کیجئے, گرم پانی سے وضو کیجئے. اور تھوڑی سی اگر تکلیف ہو رہی ہے تو مشقت اٹھائیے, پریشانی اٹھائیے, بڑا ثواب ہے, بڑی نیکی ہے. مشقت کو برداشت کیجئے, ٹھنڈے میں مسجد چل کر کے آئیے. بلا وجہ تیمم مت کیجئے میرے نوجوانوں. جن کے ساتھ عذر ہے, جن کے ساتھ مسئلہ ہے وہ کریں گے, ان کے ساتھ یہ ہے, رخصت ہے ان کے لیے کہ وہ تیمم کریں گے. لیکن یہ سب کے لیے نہیں کہ چلو ٹھنڈا ہے, مٹی ہے, مسجد میں بھی ہے, گھر میں ہے, تیمم کر لیتے ہیں. نہیں, تیمم ان کے لیے ہے جنہیں پانی نقصان دیتا ہے, جن کے جان کو خطرہ ہے, جن کے ساتھ عذر ہے, تو ایسے لوگ تیمم کریں گے. ایک مسئلہ آتا ہے موزوں پر مسح کرنے کا. یہ بھی مسئلہ عام ہے. موزہ پہنے ہوئے ہیں تو اسلام نے یہ رخصت دی ہے. اگر مقیم آدمی ہے, آپ گھر میں, گاؤں میں, علاقے میں رہ رہے ہیں تو 24 گھنٹہ کے لیے آپ موزے کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں. ظہر میں پہنے ہیں موزہ تو دوسرے دن تک, ظہر تک 24 گھنٹہ. اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات. تو یہ سہولت دی ہے اسلام نے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے. ٹھنڈ کے دنوں میں یہ مسئلہ زیادہ آتا ہے, اس لیے کہ عام طور پر زیادہ تر لوگ موزے کا استعمال کرتے ہیں. اچھا, چمڑا کا موزہ ہے یا کپڑے کا موزہ؟ بہت لوگ فرق یہ کرتے ہیں کہ چمڑے کے موزے میں مسح جائز ہے, کپڑے کے موزے میں اور اون کے موزے میں مسح نہیں ہے. لیکن یہ درست نہیں ہے. مسئلہ صحیح یہ ہے کہ چاہے کپڑے کا موزہ ہو, چاہے اون کا موزہ ہو, چاہے چمڑے کا موزہ ہو, کسی بھی موزے میں آپ تیمم کر سکتے ہیں, مسح کر سکتے ہیں, مسح کر سکتے ہیں. غضب کی سہولت اسلام نے دیا ہے. اللہ اکبر.
ایک طرف اسلام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دیا کہ ویل للعقاب، خشک ایڑیوں پر عذاب ہے، بال برابر بھی سوکھا نہیں، اور یہاں موزہ پہنے ہوئے ہیں، وضو ٹوٹ چکا ہے، پیشاب اور پیخانہ سے نکلے ہوئے ہیں، وضو ہمارا باقی نہیں ہے، اور صرف مسح کر لے رہے ہیں، پیر نہیں دھو رہے ہیں، مکمل پیر نہیں دھو رہے ہیں، اور ہمارا وضو ہو جا رہا ہے۔ یہ اللہ نے سہولت دیا ہے، یہ ٹھنڈ کے دنوں میں ہم اور آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کتنی مہربانی ہے اللہ رب العالمین، کتنا بڑا کرم ہے، کتنی آسانی ہے دین کے اندر۔ دین سختی کا نام نہیں بلکہ دین آسانی کا نام ہے۔ کسی بھی موزے میں، ہاں یہ الگ بات ہے، بالکل نیٹ ہے، بالکل پتلا ہے اور بالکل جالی دار ہے، ایسا موزہ ہے تو نہیں، ٹخنوں سے اوپر رہنا چاہیے، ٹخنے سے نیچے جو فیشن والا موزہ پہنتے ہیں اس میں جو ہے آپ جو ہے وضو ایک دن ایک رات کا جو مسئلہ ہے اس میں درست نہیں ہے، لیکن وہ موزہ جو ٹخنے سے اوپر تک ہے، پورے ایڑی کو جو آپ کا کور کیے ہوئے ہے، ٹخنوں سمیت کور کیے ہوئے ہے، کوئی بھی موزہ ہو آپ اس میں تیمم کر سکتے ہیں، یہ مسح کر سکتے ہیں۔ مسح کیسے کریں گے؟ مسح کیسے کریں گے؟ مسح جب کریں گے تو مکمل جیسے وضو کرتے ہیں وضو کریں گے، وضو کرنے کے بعد آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں کو بھگوئیں گے، اور بھگو کر کے داہنے ہاتھ سے اپنے پیر کے اوپر ایسے کریں گے اپنے ٹخنوں تک، اور بائیں پیر کو بائیں ہاتھ سے، دائیں پیر کو دائیں ہاتھ سے اور بائیں پیر کو بائیں ہاتھ سے۔ یہ صحیح اور راجح مسئلہ ہے۔ اگر کوئی ایک ہی ہاتھ سے دونوں پیر میں کر لیتا ہے ایسے اور ایسے اگر کر لیتا ہے ایک ہی ہاتھ سے تو بھی ہو جائے گا، یا دونوں ہاتھ سے اس میں اور اس میں کر لیتا ہے تو بھی ہو جائے گا، علماء اور اہل علم نے لکھا ہے۔ لیکن صحیح مسئلہ اور زیادہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ داہنے ہاتھ سے بھگو لیجئے دونوں ہاتھ کو، اور داہنے ہاتھ بھیگا ہوا ہاتھ اوپر پیر میں اس طریقے سے کر لیجئے، اور دوسرے پیر میں اپنے انگلیوں سے اوپر تک آپ کھینچ لیجئے ٹخنوں تک، اور اس کے بعد آپ کا مسح ہو گیا۔ ٹھنڈ کے دنوں میں آپ اس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ موزوں پر مسح کرنے کے کچھ شرائط ہیں۔ حالت طہارت میں، پاکی کی حالت میں آپ نے موزہ پہنا ہوا ہو، پاکی کی حالت میں آپ نے موزہ پہنا ہوا ہو اور وضو کر کے آپ نے پہنا ہوا، تب دوبارہ اس میں مسح کر سکتے ہیں، ایک چیز۔ دوسری شرط یہ ہے کہ موزہ بھی پاک ہونا چاہیے، صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے، موزہ ناپاک نہیں ہو۔ تیسرا، مسح صرف حد سے اکبر کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اگر پیشاب پیخانہ ہو گیا، ہوا خارج ہو گیا یا سو گئے تو ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب دوبارہ وضو کریں گے تو مقیم آدمی کے لیے 24 گھنٹہ ایک دن ایک رات تک وہ مسح کر سکتے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات، اور چوتھا جو ہے وہی مسح جو وقت مقررہ ہے وہ وقت مقررہ تک جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ موزہ بعض لوگ پہنتے ہیں تو پہنتے ہی رہتے ہیں، اور اس موزے کے اندر بدبو آ جاتی ہے، اور اسے لے کر کے مسجد آتے ہیں اور نماز پڑھنے لگتے ہیں، پورے مصلیان کو تکلیف اور اذیت دے دیتے ہیں۔ یہ بڑا گھناؤنا عمل ہے، اکثر یہ دیکھنے کو کبھی کبھی ملتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ خود خیال کیجئے گا کہ میں موزہ پہنا ہوں، کب بدلنا ہے، کب پہننا ہے، صاف ہے ستھرا ہے کہ نہیں ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھنا ہے، کسی دوسرے کو اذیت اور تکلیف نہیں دینا ہے۔ مسح کرنے کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ مسح کس طریقے سے کیا جائے گا، اور مسح صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے، مسح 3 بار نہیں کرنا ہے۔ اب بعض لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو 3 بار مسح کرتے ہیں۔ جس طریقے سے سر کا مسح 1 بار ہے، کان کا مسح 1 بار ہے، تو موزے کا مسح بھی 1 بار ہے، بس ایک ہی بار جو ہے مسح کریں گے، بس یہی صحیح مسئلہ ہے اور یہی راجح مسئلہ ہے، اسی پر ہمارا اور آپ کا عمل ہونا چاہیے، اور اسی پر ہم اور آپ اکتفا کریں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں سردیوں کے موسم کے تعلق سے اسلام کی کیسی کیسی تعلیمات ہیں، اور اسلام کی تعلیمات سے ہم اور آپ کیسے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس اہم موضوع پر بہت ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، اور اپنے آپ کو اور آپ سب کو یہ ابھارنے کی کوشش کی کہ ہم ان چیزوں سے فائدہ کیسے اٹھائیں، اور ہم اسلام کی تعلیمات پر کیسے عملی جامہ پہنا سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان تعلیمات پر عملی جامہ پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات۔